اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے کہ ہم عربی گرامر میں ہم آگے بڑھیں، کچھ بنیادی چیزیں جو ہے وہ کلیئر کرنا ضروری ہیں۔ اب تک جو ہم بیسیکلی پڑھ چکے ہیں، ہم ابھی لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جی دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک مورب اور ایک مبنی۔ مورب وہ ہے اس کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے، اور جو مبنی ہے اس کا آخر تبدیل نہیں ہوتا۔ اور اس کے ہم نے کچھ ڈیٹیل بھی دیکھی تھی کہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مورب میں ہوتی ہیں، اور 6 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں مبنی میں۔ تو آج آگے بڑھنے سے پہلے کچھ ہم بنیادی چیزوں کا کنسیپٹ کلیئر کر لیتے ہیں، تاکہ آگے جب کیا کہتے ہیں ہم مورب کے اعراب ہوتے ہیں، 16 طرح کے اعراب ہوتے ہیں تقریباً، تو ان اعراب کو کیا کہتے ہیں ہم پڑھیں تو اس میں کچھ ٹرمز آئیں گی، تو ٹرمز کیا کہتے ہیں ہم پہلے کلیئر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو کیا کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسم جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے منصرف اور دوسری ہوتی ہے غیر منصرف۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم کلیئر کر لیتے ہیں۔ یعنی وہ اسم جو کہ تینوں اعرابی حالتوں میں تبدیل ہو یا تبدیلی کو قبول کرے اور اس پہ تنوین آئے، ایسی اسم جو ہے 85% اسم جو ہے ایسی ہوتی ہیں، اس کو منصرف اسم کہتے ہیں۔ منصرف اسما کون سے ہوتی ہیں؟ وہ اسما جو تینوں اعرابی حالتوں میں تبدیلی کو قبول کرے۔ ہم نے 3 طرح کی حالت پڑھی تھی، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ تو اب حالت رفع میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو رفعی حالت یا رفع جو ہے بیسیکلی ہم کہتے ہیں جہاں کہیں بھی تنوین آ جائے یا پیش آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ رفع ہے یا حالت رفعی ہے۔ یا کیا کہتے ہیں اگر کیا کہتے ہیں نصب ہو تو ہم کہتے ہیں ڈبل زیر ہو یا زبر ڈبل ہو یا ایک زبر ہو، تو ہم ایک زبر ہو یا ڈبل زبر ہو تو ہم کہتے ہیں نصب ہے۔ یا کسرہ کی ہم بات کرتے ہیں تو یا حالت جر کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ایک زیر ہو یا 2 زیر ہو تو حالت جر ہے یا کسرہ ہے۔ تو بیسیکلی ہم جب منفرد اسما کی بات کرتے ہیں، منصرف اسما کی کیا کہتے ہیں ہم بات کرتے ہیں، تو ہم 3 حالتوں میں اس کو دیکھیں گے کہ حالت رفعی میں اسما کس طرح سے دیکھی جائیں گی یا لکھی جائیں گی، حالت نصبی میں کس طرح سے لکھی جائیں گی، اور حالت جر میں کیسے لکھی جائیں گی۔ فار ایگزامپل ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھتے ہیں محمد ہے، تو جب بھی کیا کہتے ہیں منصرف اسما ہوگا تو ہم حالت رفع میں جو ہے اس کو تنوین لگائیں گے اوپر، یعنی ہم محمدن کہیں گے، اور حالت نصب میں کیا کہتے ہیں ہم ڈبل زبر اوپر لگائیں گے، ہم کہیں گے محمدن، اور ہم حالت جر میں اس کو کہیں گے محمدین، یعنی اس کے اندر جو ہے بیسیکلی تنوین آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیا کہتے ہیں جیسے اگر ہم حود علیہ السلام کہتے ہیں تو ہم کہیں گے جی ہودن، اگر ہم حالت رفع میں بات کر رہے ہیں، لوط علیہ السلام کہیں گے لوتن، شعیب علیہ السلام کو کہیں گے شعیبن، صالح علیہ السلام کو کہیں گے صالحن، نوح علیہ السلام کو کہیں گے نوحن۔ اس طرح سے کیا کہتے ہیں اگر ہم حالت نصب میں ہوں گے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے محمدن، ہود کو کہیں گے ہودن، لوط کو کہیں گے لوتن، شعیب کو کہیں گے شعیبن، صالحن کو ہم صالح کو کہیں گے صالحن۔ اس طرح حالت جر میں اگر ہوگا تو ہم کیا کہتے ہیں کہیں گے محمدین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حود علیہ السلام کو ہم کہیں گے ہودن، لوط علیہ السلام کو کہیں گے لوتن، شعیب علیہ السلام کو کہیں گے شعیبن، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے کسی شے کے بارے میں ہم بتا رہے تو ہم جو ہے وہ اگر منصرف اسما ہے، یعنی ہم ایک منصرف اسما کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے شیئن، ٹھیک ہے نا۔ حالت جو رفع ہوگا اس میں کہیں گے شیئن، حالت نصب میں کہیں گے شیئن، اور حالت جر میں کہیں گے شیئن۔ اس طرح اگر بیت مانے گھر ہوتا ہے تو اگر ہم حالت رفع میں دیکھیں گے اس کو کہیں گے بیتن، اور حالت نصب میں اس کو کہیں گے بیتن، اور حالت جر میں کہیں گے بیتن۔ اس طرح سے کیا کہتے ہیں ہم جنت کی اگر بات کریں تو ہم حالت رفع میں کہیں گے جنتن، حالت نصب میں کہیں گے جنتن، اور حالت رفع میں کہیں گے جنتن۔ تو بیسیکلی یہ جو ہے تو اگر کیا کہتے ہیں جناب علی یہ اسم کہتے ہیں اگر منصرف ہو تو اس میں جو ہے وہ ہر حالت کے اندر کیا کہتے ہیں تبدیلی کیا کہتے آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر ہم غیر منصرف اسما کو اگر ہم دیکھیں کہ اگر غیر منصرف اسما ہے تو غیر منصرف اسما کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے، تو جو غیر منصرف اسما ہے اس میں کیا کہتے ہیں جو حالت رفع ہوگا اس میں حالت رفع میں تو ایک پیش آئے گی، لیکن حالت نصب اور حالت جر دونوں میں کیا کہتے ہیں زبر آئے گا۔ جیسے اگر انبیاء کا نام لے لیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا ہم نام لے لیں تو حالت رفع میں ہوگا ابراہیم ہو، لیکن حالت نصب میں ہوگا ابراہیمہ، اور حالت جر میں بھی ہوگا ابراہیمہ۔ اگر ہم شہر کے نام لے لیں جیسے مکہ ہے تو ہم حالت رفع میں اس کو کہیں گے مکتو، حالت نصب میں کہیں گے مکتا، اور حالت جر میں بھی کہیں گے مکتا۔ اس طرح عربی میں کوئی مؤنث نام ہے جس میں گولتا آتا ہے، ایسا فاطمہ ہے، تو اگر حالت ہمارا رفیع ہے
تو رفیع حالت رفع میں کیا کہتے ہیں اس کو کہیں گے فاطمتو، اور حالت نصب میں کہیں گے فاطمتا، اور حالت جر میں کہیں گے فاطمتا۔ اس طرح کیا کہتے ہیں اگر کیا کہتے ہیں کوئی مردوں کے نام ہے، جیسے اسامہ لے لیں تو اسامہ کو حالت رفع میں کہیں گے اسامتو، اور حالت نصب میں کہیں گے اسامتا، اور حالت جر میں بھی کہیں گے اسامتا۔ اس طرح سے اور بھی نام جیسے حدیقہ ہے تو پہلے آپ حالت رفع میں کہیں حدیقتو، حالت نصب میں کہیں گے حدیقتا، اور حالت جر میں کہیں گے حدیقتا۔ تو ایک چیز کیا کہتے ہیں ہم نے جو پڑھ لی وہ ہم نے یہ پڑھ لی کہ منصرف کے اندر بیسیکلی جب ڈفرینٹ مقام پہ کیا کہتے ہیں ہم یا حالتوں میں دیکھتے ہیں، حالت رفع میں، حالت جر میں، یا حالت نصب میں، تو جو منصرف اسماء ہوتی ہیں ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی حالت تنوین لگاتے ہیں، اور حالت رفع کے اندر دو پیش، حالت نصب کے اندر دو زبر، اور حالت جر کے اندر دو زیر۔ لیکن کیا کہتے ہیں اگر ہم غیر منصرف اسماء کی بات کرتے ہیں تو غیر منصرف اسماء کے اندر جو ہے حالت رفع میں ایک پیش، اور حالت نصب اور حالت جر دونوں کے اندر کیا کہتے ہیں زبر آتی ہے۔ یہ بات کلیئر کرنا بہت ضروری تھا، اس لیے کہ اگلے لیکچر کے اندر جب ہم کیا کہتے ہیں معرب کے ہم 16 اقسام کو کیا کر ڈسکس کریں گے، اور وجوہ اعراب کے لحاظ سے ہم کیا کہتے ہیں معرب کے 16 اقسام دیکھیں گے، تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی منصرف جو ہے کیا کہتے ہیں اور غیر منصرف اسماء کون سی ہوتی ہیں، وہاں پہ اس کو ڈیفائن کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا۔ آج ہم صرف اتنا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وجوہ اعراب کے لحاظ سے معرب کی 16 اقسام کون سی ہوتی ہیں، اور اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ پھر ہم ایک ایک اقسام کو ہم ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے۔ جیسے وجوہ اعراب کے لحاظ سے جو معرب کی اقسام ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلی اقسام ہوتی ہے منفرد منصرف صحیح، دوسری قسم جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے منفرد منصرف جاری مجارہ صحیح، تیسرا ہوتی جمع مکسر منصرف، چوتھی ہوتی ہے جمع مؤنث سالم، پانچویں ہوتی ہے غیر منصرف، چھٹی ہوتی ہے اسماء ستہ، جبکہ یا متکلم کی طرف کہ غیر کی طرف مضاف ہوں۔ اس طرح سے تثنیہ جتنی ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں ہماری جو ہیں وہ وجوہ اعراب کے لحاظ سے اسم کے 16 اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور یہ 7ویں قسم ہے۔ اس طرح سے کلا و کلتا جبکہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں۔ اس طرح سے اسنانے یا اسنتانے یا جمع مذکر سالم، یا 11ویں نمبر پہ اولو، 12 نمبر پہ عشرون تا تسعون، 13واں نمبر پہ اسم مقصور ہے، 14 نمبر پہ غیر جمع مذکر سالم جبکہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو، 15واں ہے اسم منقوص، اور 16ویں قسم ہے جمع مذکر سالم جبکہ یا متکلم کی طرف سے مضاف ہو۔ تو 16 اقسام کیا کہتے ہیں یہ ہیں وجوہ اعراب کے لحاظ سے اس کے معرب کی۔ اب کیا کہتے ہیں ہم 1 بائی 1 کیا کہتے ہیں الگ الگ ہم اس کو ڈسکس کریں گے ہر ایک کو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ 16 اقسام جو ہے وجوہ اعراب کے لحاظ سے اس میں معرب کی 16 اقسام کون کون سی ہیں۔ پہلی قسم جو ہے منفرد منصرف صحیح ہے، دوسرا کیا کہتے ہیں منفرد منصرف جاری مجرائے صحیح ہے، تیسرا جمع مکسر منصرف ہے، چوتھا جمع مؤنث سالم ہے، پانچواں غیر منصرف ہے، چھٹا جو ہے اسماء ستہ ہے، ساتواں تثنیہ ہے، آٹھواں کلا و کلتا جبکہ ضمیر کی طرف مضاف ہو ہے، نواں اسنانے اور اسنتانے ہے، 10واں جو ہے جمع مذکر سالم ہے، 11واں اولو ہے، 12 عشرون تا تسعون ہے، 13واں اسم مقصور ہے، 14واں جو ہے غیر جمع مذکر سالم جبکہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو، 15واں اسم منسوخ ہے، اور 16واں جمع مذکر سالم جبکہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ انشاءاللہ اگلی لیکچر میں کیا کہتے ہیں ہم ہر ایک کو الگ الگ کیا کہتے ہیں ڈسکس کریں گے کہ جی ان کے اوپر اعراب کیا کہتے ہیں، اگر یہ ورڈ آئیں تو ان کے پہچانیں گے کیسے، اور ان کے اوپر کس طرح سے پھر کیا کہتے ہیں اعراب لگائیں گے، تاکہ جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں ہمیں پتہ لگے کہ اگر اس طرح کے کوئی الفاظ آ رہے ہیں تو اس میں کس طرح کے اعراب ہوں گے۔ تو اپنے آج کے ہم لیکچر کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔